باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ تمام پیاری بہنوں؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ بڑھتی ہوئی حالت ایمان میں رکھے۔ یا اللہ ہماری سابقہ خطاؤں کو معاف فرما کے اللہ آنے والے ہر گھڑی میں ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یہ پلیٹ فارم ہم نے شروع کیا ہے جس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے پیارے حبیب، اپنے اور اپنے رب کے پیارے محبوب محمد عربی، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یہ وہ پرسنالٹی ہے اس روئے زمین پر، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے 63 سال کی عمر اس زمین پر گزاری۔ اس عرض نے ان کو ایکسپیرینس کیا۔ اس وقت کے شجر و حجر بھی کتنے مبارک تھے، جو چہرے رسول دیکھتے تھے، جو صوت رسول سنا کرتے تھے، جنہوں نے مسکراہٹ رسول دیکھی، جنہوں نے غم رسول کو ایکسپیرینس کیا۔ ہم اس وقت میں نہیں تھے، ہاں الحمدللہ ہم ان کی امت کا حصہ ضرور ہیں۔ تب ملاقات نہ ہو سکی تو کیا، اللہ سے امید ہے کہ اس ابدی زندگی میں اللہ ہمیں ان کی ضرور ملاقات نصیب فرمائیں گے۔ ایک بہت بہت پیاری دعا ہے جو میں اس لیکچر کے سٹارٹ میں دینا چاہتی ہوں، گو کہ یہ ایک تعارفی لیکچر ہے کہ کیا ہم سننے جا رہے ہیں، کیا اس کو سننے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو کس طرح سے خالص کرنا ہے اور اختلافات کے پردے سے باہر نکل کے سننا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک الایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسے ایمان کا کہ جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، جو تردد میں نہ پڑے، ایسی نعمتوں کا کہ جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا۔ آج 1450 سال کے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، یہ میرے نصیب، لیکن مجھے میرے نصیب لکھنے والے پہ بھروسہ ہے، قیامت کے دن ضرور ان کا دیدار بھی ہوگا، ان کی آواز بھی سننے کو ملے گی، ان کی آواز میں امید ہے کہ ہمارے نام بھی لے کر مبارک بنا دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ داخلہ جنت بھی نصیب ہوگا۔ جنت میں ان کے پڑوس کا محل بنانے کی بھی خواہش ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خواہشات، اپنی نیتوں کو بالکل راہ رسول میں، راہ حق میں خالص کر کے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ اس گروپ کے تھرو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو جانیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اپنے سے لگنے لگیں گے۔ وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ سو کے اٹھ کے کیا کرتے تھے، وہ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ جب نانا بنے تو کیسے لگے، وہ جب ان کی نکاح میں حضرت خدیجہ آئیں تو وہ کیسے لگے، جب وہ پہلی بار بابا بنے تو ان کی فیلنگز کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو جانیں گے، یہ بہت پیاری بات ہے، لیکن خاص کیا ہے، انفرادیت کیا ہوگی اس گروپ میں، ہم انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو سمجھیں گے، رسول اللہ کی وہ باتیں جس میں انہوں نے بارہا اپنے تو ان کے مشن کے بارے میں جب جانیں گے تو اپنی محبت کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں سمجھ آئے گی۔ جس محبت کا آپ اور میں دعویٰ کرتے ہیں ایک بریکٹ والے مہینے میں فرام 1 to 30، اس محبت کے اوپر عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کچھ ٹپس بھی ہوں گی،
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مبارک، ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے کہی، ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے پرفارم کی، ہر وہ چیز جو رسول اللہ کی ادا بن گئی، ڈیفینیٹلی وہ میرے اور آپ کے حق میں مبارک ہے، برکت والی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مختلف اسپیکٹس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اینڈ دا بیسٹ تھنگ ول بی دیٹ کہ ہم ان کے بارے میں روز سنیں گے، جتنا جانتے جائیں گے اتنا چاہتے جائیں گے، جتنا چاہتے جائیں گے اتنا ان کی محبت میں عمل کا دل چاہتا جائے گا، اور جتنا عمل مضبوط ہوتا جائے گا وہ اس چیز کی شیورٹی ملتی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی آج نہ صحیح بروز محشر صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت تو ضرور مل جائے گی۔ اللہ سے امید کریں گے اپنی خواہشات، اپنی نیتوں کو بالکل راہ رسول میں، راہ حق میں خالص کر کے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ اس گروپ کے تھرو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو جانیں۔ یقین کیجئے دنیا میں لوگ جتنا جس کو جاننے لگتے ہیں اتنا وہ ان کے لیے ود دا پیسج آف ٹائم عام ہونے لگتا ہے، لیکن واحد رسول اللہ ایک ایسی یونیک پرسنالٹی کے مالک ہیں، جتنا ان کو جانا جا رہا ہے لوگوں کی محبت میں اس قدر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جتنا ان کے خلاف نیگیٹو پریشر بلٹ ہو رہا ہے اتنا ان کی محبت کے دیوانے نظر آ رہے ہیں، جتنا لوگ اپنے ہاتھ پاؤں نعوذ باللہ میرے نبی کی مذاق کے لیے، ان کی گستاخانہ خاکوں کے لیے اٹھا رہے ہیں، اتنی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر کانفرنسز ہو رہی ہے، اور لوگ سیرت نبی سے اتنے ہی زیادہ فیملیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک زمین والے اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور رب اسی کے بیچ میں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی آوازیں چپے چپے سے بلند کر رہا ہے۔ عاشق رسول چپے چپے سے اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور اپنے عاشق رسول ہونے کا نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ الحمدللہ نیگیٹو جتنی فورسز ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول موجود ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم بیسکلی میں نے سٹارٹ کیا، گو کہ کافی ٹائم سے الحمدللہ آپ اور میں سیرت سنتے بھی آئے ہیں، سیرت کے لیکچر سناتے بھی آئے ہیں، رسول اللہ کے مکی دور کو بھی اسٹڈی کیا، رسول اللہ کے مدنی دور کو بھی اسٹڈی کیا۔ چانسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنت کی محبت کور کر دے گی، اور ہمیں بہت اچھے سے یہ حدیث سن کے خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنتوں سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا محشر کے دن اس کا حشر میرے ساتھ کیا جائے گا، یعنی وہ میرے ہی قریب میں، جو جس سے محبت کرے گا اس کو اسی کے پاس سے، اس کے قریب سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اگر میری اور آپ کی محبت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے تو اس چیز کی ہمیں امید ہے کہ دنیا کے ٹائم زون کے حساب سے ہم بہت دور ہی صحیح لیکن محشر میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا، ان کے حوض کوثر سے پانی پینا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندے کا خوش گمان ہونا اللہ کی ذات سے بہت محبوب ہے۔ اللہ کو امید کے ساتھ، رجا کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ہر اینگل میں اللہ ہی کو پکارنا اور اللہ ہی سے امید رکھنا بہت محبوب ہے۔ اس گروپ میں پوسٹنگ کے کچھ اسپیسیفک ٹائم ہوگا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ڈے کے بگننگ پہ لیکچر ڈیلی کا سینڈ کروں گی، تاکہ جب آپ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اس لیکچر کو سنیں تو ایک محبت کا تازہ سا جھونکا آپ کو آ کے ٹکرائے، اور پھر پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، ان کے معاملات، ان کی خوبصورت میٹھی باتیں، ان کی محبت میں کیسے مجھے آج کیا ایک نئی نیکی اڈاپٹ کرنا ہے، وہ پورا دن انشاءاللہ تعالی میری سیکنڈز، میرے منٹس، میرے آورز، سب چیزیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلرش کرتی جائیں گی، مزید بڑھتی جائیں گی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اختلافات کی بات نہیں کریں، کوشش کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہرگز نہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو پھیلائیں لیکن کسی کو بے عمل کا طعنہ دینے کے لیے نہیں، اور ڈیلی بیسس پہ دن کا چند منٹ صحیح
لیس دین ہاف آور کی انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی، اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ٹاپک کو ڈیلی کے بیس پہ سنیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری روح کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور ایک ایسی پرسنالٹی جن کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایک ایسا پھول جس کے پاس سے بھی گزرو تو مہک دور تک پھیلے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو اس کے گلمسز خوبصورت لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی حقیقتاً ایک ایسا فریش پھول ہے۔ 1450 سال ہو گئے ان کی سیرت کے ہر دریچے سے ایسی ہوا، ایسی خوشبودار جھونکا آتا ہے جو آپ کی اور میری ڈپریسو زندگی کو معطر کر دیتا ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ اب تو علماء اکرام اس بارے میں بہت محبت سے بتاتے ہیں کہ دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے درود کو جتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے ڈپریشن کو اتنی تیزی سے ایبزارب کر کے اور ہمیں ڈپریسو لائف سے الحمدللہ کی لائف کی طرف لے آتا ہے۔ تو اگر اس ہستی پہ صرف درود بھیجنے سے اتنا ریلیکسنگ فیل ہوتا ہے تو اس ہستی کو جان لینے سے اور جان لینے کے بعد ان کی خواہش کے مطابق زندگیوں کو بدل لینے سے کتنی برکتیں ملیں گی، کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی درجات بلندی نصیب ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ کی قربت کا احساس کتنا یقینی ہوتا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میرے علم و عمل میں برکت فرمائے، اللہ پاک آپ کے سننے اور وقت کے نکالنے کو آسمانوں پہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو ہمارے طرف سے قبول فرما کے اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اے اللہ آپ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھ کے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق اور صلاحیت نصیب فرما دیجیے۔